الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن سقى مؤمنا على زمن سقاه الله يوم القيامة في الرحيق المختوم. رواه الترمذي. عن الحسن قال سعد بن عبادة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرني بصدقة. قال اسقي الماء. قال الحسن فنسب سقايتين كنت أسعى بينهما وأنا غلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ درود شریف پڑھے: اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما. تجارت اور کاروبار کے تعلق سے باتیں کرنی. ایک بات اس میں پانی پلانے کے بارے میں آئی تھی. تو ہم نے کہا تھا کہ گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے، تو پانی پلانے کے بارے میں جو روایتیں ہیں اور جو تاکید ہدایتیں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ کے خطبہ میں پانی پلانے کے تعلق سے ہم باتیں کریں گے. دھیان سے سنیں اور کوشش کر کے اس پر عمل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، مدینہ منورہ میں تشریف لائے. دونوں جگہ 4 کام برابر کرتے تھے. کیسے بھی حالات ناموافق تھے، کتنی بھی مخالفت تھی، لیکن 4 کام کرتے تھے. اور یہی 4 کام مسلمانوں کی عروج و اقبال اور ترقی اور فتوحات کا ذریعہ ثابت ہوئی. دعوت دینا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا اور تعلیم سے جوڑنا، رفاہی کام کرنا، سوشل ورک کرنا. 14 کام الگ الگ قوموں سے دوستی اور مرافقت کرنا، دین کی دعوت کے لیے، ملت کی مضبوطی کے لیے. یہ 4 کام کرتے ہیں، رفاہی کام. ہم لوگ بھی یہ 4 کام کسی نہ کسی درجے میں کرتے ہیں، لیکن 4 کاموں میں سستی اور کوتاہی ہوتی ہے. سوشل ورک، غریبوں کی مدد، مفلسوں حاجت مندوں کی مدد سب سے زیادہ مسلمان کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کی تعلیم ہوتا یہ ہے کہ جو اہم دکھنے کے مقامات ہیں وہاں ہم اپنے کام کو ظاہر نہیں کر پاتے، دکھا نہیں پاتے، اور ان مقامات سے ہم دور رہتے ہیں. شریعت کا حکم یہ ہے، اس کا مزاج یہ ہے کہ آپ کسی کی مدد کرو تو چھپ کے مدد کرو، تاکہ اس کی بے عزتی، اس کی توہین نہ ہو، اور صرف آپ کا عمل یا اللہ کے لیے ہو. لیکن کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کھل کر کے سوشل ورک کرنے کا حکم ہے اور کھل کر کے یہ سب کرنا سنت ہے. ہم کھل کر کے جہاں اعلان ہو، اشتہار ہو جائے، لوگوں کے ذہنوں میں ایک نقش بیٹھ جائے کہ مسلمان اس طرح سوشل ورک کرتے ہیں، ان مقامات سے دور ہوتے ہیں. مثلا اسپتال ہے،
بس اسٹینڈ ہے، ریلوے اسٹیشن ہے اور پکنک پوائنٹس ہیں، تفریحی مقامات ہیں، بینک وغیرہ، اسکول وغیرہ جہاں بھیڑ لگ جایا کرتی ہے، ان مقامات پہ ہمارے کام دکھائی نہیں پڑتے، اکثر ہم وہاں پہنچ ہی نہیں پاتے اور سوچتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچیں۔ ان مقامات پہ جو بہت سارے کرنے کے کام ہیں، اس میں ایک کام پانی پلانا ہے۔ آج کے خطبے میں سوشل ورک میں ایک کام پانی پلانے کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہم نے ایک روایت تلاوت کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل، یہ صحابی رسول کہتے ہیں، افضل الصدقۃ الماء، سب سے افضل صدقہ پانی ہے۔ لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو، لوگوں کے لیے پینے کا انتظام کر دو، یہ سب سے افضل صدقہ ہے اور سب سے آسان بھی ہے۔ جہاں پانی دستیاب ہے، لوگ سڑکوں پر جا رہے ہیں، بس اسٹینڈ پر پریشان ہے، ریلوے اسٹیشن پر پریشان ہے، اسکول اور دوسرے مقامات پہ پینے کی دقتیں آ رہی ہیں، پکنک پوائنٹ پر ان کو پانی پینے کو نہیں مل رہا ہے، آسانی کے ساتھ دستیاب کرا سکتے ہیں جب پانی دستیاب ہے تو یہ ایسا عمل ہے کہ ہر مسلمان یہ کام کر سکتا ہے۔ آپ بہت بڑا کیمپ اور کوٹھی، فریج، پانی کی ٹنکی نہیں لگوا سکتے، تھوڑی مقدار میں پانی پہنچائیں، ایسے مقامات پہ پہنچا سکتے ہیں تو افضل الصدقہ، ہر شخص اس صدقے کے کام کو کر سکتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن عبادہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ مرنی بصدقۃ، ہم کو آپ حکم فرمائیے صدقے کا۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ حکم پوچھ رہے تھے۔ آپ کا نیک عمل، اس کا ثواب مرحومین کو پہنچتا ہے۔ اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کو کوئی حکم فرمائیے، ہم کوئی نیک کام اور صدقے کا کام کریں، اس کا ثواب ہمارے امی کو پہنچے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ بہت سی مسجدوں میں قرآن کے ڈبے باکس رکھے رہتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں رکھے رہتے ہیں کہ الماریاں فل ہو جاتی ہیں، پھر اس کو ٹھنڈا بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں بروقت بڑی ضرورت کیا ہے۔ اور یہاں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہم کو صدقے کے بارے میں بتلائیے۔ فقال اسق الماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو پانی پلاؤ، پانی پینے کا انتظام کرو، اسق الماء، یہ فرمایا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ قال الحسن، حضرت حسن کہتے ہیں فنصب سقایتین، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو سبیلیں لگوائیں تھوڑی تھوڑی دور پر، ایک یہاں ایک وہاں۔ اس وقت حضرت حسن بچے تھے، کہتے ہیں کنت اسعى بینہما وانا غلام، میں ان دونوں سبیلوں کے درمیان دوڑتا تھا۔ یہاں پانی کی کوٹھی رکھی ہوئی ہے، یہاں آئے، پھر دوڑتے دوڑتے اس کوٹھی کے پاس گئے، پھر وہاں سے یہاں آئے، اس طرح دونوں کے بیچ میں دوڑتا تھا۔ مطلب ان سبیلوں کے ہونے اور ان کے وجود اور تنصیب کے بارے میں بطور شہادت کہتے ہیں کہ اتنا صحیح، اتنا پکا مجھے یقین ہے، یاد ہے کہ حضرت سعد نے سبیلیں لگوائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا تھا پانی پلاؤ، تو سبیلیں لگا دی کہ لوگ پانی پیتے رہے۔ تو یہ صدقے کا حکم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم لوگوں کو بھی اس کا انتظام کرنا چاہیے اور پوائنٹ کو دیکھ کر کے ایسا بندوبست کرنا چاہیے، جہاں لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہو وہاں انتظام کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث ہم نے تلاوت کی ترتیب شریف کی، ایما مؤمن سقا مؤمنا علی ظمأ سقاہ اللہ یوم القیامۃ من الرحیق المختوم، کسی بھی مسلمان نے
کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن رحیق مختوم سے پلائیں گے. یا رحیق المختوم قرآن میں آیا ہے، اس کا بیان ختامہ مسک، اس پر سیل مشک کی لگی ہوگی. 1 گرام مشک کتنے میں ملتا ہے؟ 2000 روپے میں 1 گرام ملتا ہے. دواؤں میں ڈالی جاتی ہے اور اس کا ڈپلیکیٹ بھی لوگ بنا لیتے ہیں اور پھر ڈپلیکیٹ کو 2000 روپے گرام کے حساب سے بیچنے لگتے ہیں. مشک کی اتنی اہمیت، اتنی قیمت ہے، اتنی افادیت ہے. تو رحیق المختوم کی سیل جو لگی ہوگی مشک سے لگی ہوگی، اس سے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پلائیں گے جو پیاسے کو پانی پلا دے. کتنا گرمی کے موسم میں تو ایک آدمی یہاں سے چلا بس اسٹینڈ تک، پیاسا ہو ہی جائے گا. آپ بس اسٹینڈ کے پاس پانی لیے کھڑے ہیں، آپ اس کو پلا دیجیے. پیاس کی حالت میں آپ نے پانی پلایا ہے، آپ اس فضیلت کے حقدار ہو جائیں گے. ایک آدمی گھونسلے سے مہدپور آ رہا ہے بس کے اندر، یا پہنچتے پہنچتے حتمی طور پر وہ پیاسا ہو جائے گا، آپ اس کو یہاں پانی پلا دیجیے، آپ اس فضیلت کے حقدار بن جائیں گے. رحیق مختوم سے اللہ تعالیٰ پانی آپ کو پلائے گا، آپ نے پیاسے کو اگر پانی پلایا. دوسری روایت میں ہے من سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما اعتق رقبة. جس نے کسی مسلمان کو ایسے مقام پر پانی پلایا جہاں پانی دستیاب تھا، پانی اویلیبل تھا، وہاں پلایا، تو وہ پانی پلانا اتنی فضیلت کا کام ہے گویا اس نے کسی غلام کو آزاد کیا. یہ غلام جب بولتے ہیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی، فوج کے لوگ گرفتار ہوتے تھے، تو اس زمانے میں کیا جیل میں بند کر دیتے اور سڑتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے. اس زمانے میں کیا تھا کہ لوگ جیتی ہوئی فوجوں میں بانٹ دیتے تھے لوگوں کو. اب ان کے ساتھ اور زیادہ ظلم، اتیاچار، انیائے ہوتا تھا. جانوروں کی طرح ان کو رکھتے تھے، کام کراتے تھے، کچا تھوڑا موڑا کھانے پینے کو دے دیا ان کو. اسلام جب آیا تو اسلام نے یہ کیا کہ جو جنگ میں فوجی گرفتار ہو کر کے آتے ہیں، یہ گرفتار تو ہوں گے اور بانٹ دے جائیں گے لوگوں میں، وہ کام تو کریں گے لیکن ان کے کھانے پینے کو وہی انتظام ہوگا جو اپنے لیے کھانے پینے کا ہوتا ہے، ان کے پہننے کے لیے وہی انتظام ہوگا جو اپنے لیے ہوتا ہے. اور پھر تاکید کی گئی، فضیلتیں بتلائی گئی، ثواب بتلایا گیا کہ اگر اس کو آزاد کر دو تو تم کو یہ ثواب، یہ فضیلت کفارہ کے شکل میں، مختلف شکلوں میں ان کو پھر آزاد کرنے کا موقع دیا گیا اور تاکید اور ہدایت اور فضیلت بتلائی گئی. تو یہاں یہ بتلایا جاتا ہے کہ غلام کو آزاد کرنے کا جو ثواب ہے، جو فضیلت ہے، آپ ایسے مقام پر کسی کو پانی پلاؤ جہاں پانی دستیاب ہے تو آپ کو غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها. اور کسی نے ایسے مقام پر کسی مسلمان کو پانی پلایا جہاں پانی دستیاب نہیں ہے تو وہاں پانی پلانا ایک مرتبہ اتنی فضیلت، اتنا ثواب کا کام ہے کہ گویا کسی انسان کو اس نے زندگی دی ہے، اس کی زندگی اور اس کی جان کو بچایا ہے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. تھوڑا سا کام ہم کو کرنا ہے، آپ بس اسٹینڈ پہنچ جائیے، 10 منٹ کے لیے بس آئیے، لوگ پیاسے ہیں، بھائی پانی پی لیجیے. آپ وہ پانی پیئیں گے، یہ فضیلت ثواب ہم کو مل جائے گا. ایک حدیث قدسی ہے، طویل حدیث ہے، ساری چیزیں چھوڑ کر کے میں کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ میدان محشر میں کچھ بندوں سے پوچھیں گے طویل سوال کہ میں پیاسا تھا، اس میں یہ بھی تھا میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ بولے گا کہ آپ تو اللہ ہیں، آپ پانی کو پیدا کرنے والے ہیں، پانی کے خالق ہیں، آپ کو کیسے پیاس لگ سکتی ہے؟ آپ کو تو بھوک لگتی نہیں. لمبی بات ہوگی. پھر وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے فلاں پڑوسی اور فلاں مسافر، فلاں پردیسی پیاسا تھا،
تمہارے بغل میں بیٹھا تھا، تمہارے پاس سے گزر رہا تھا، لو اسقا سقالی، اگر تم اس کو پلاتے تو گویا تم نے مجھے پلایا، تم نے اس پیاسے کو پانی نہیں پلایا، تمہارے اوپر ذمہ داری کہ تم کو پانی پلاتے۔ اس طرح سے میدان محشر میں ایسا شخص پانی پلانے سے، پانی کی نعمت سے محروم کیا جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں اشرف فرماتے ہیں، من اطعم اخاه خبزا حتى يشبعه وسقاه ماء حتى يرويه بعده الله عن النار 7 خنادق، جو کوئی بھوک کی حالت میں اپنے بھائی کو روٹی کھلائے یہاں تک کہ وہ آسودہ ہو جائے، اور اس کو پانی پلائے یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے دور کر دیں گے۔ نیک اعمال بہت سارے اس کے پاس نہیں تھے، معصیت اس کے نام اعمال میں بدیاں تھی، برائیاں تھی، جن کی بنیاد پر جہنم کا حقدار بن چکا تھا، لیکن اس نے کسی پیاسے کو پانی پلا دیا تھا، کھانا کھلا دیا تھا، اس کی برکت سے دوزخی ہونے کا فیصلہ ہو جانے کے باوجود دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ دوزخ سے بہت دور کر دیا جائے گا۔ 7 خنادق، 7 خندقوں دور کر دیا جائے گا، اور بعد ما بین خندقین مسیرۃ 500 سنہ، اور 2 خندقوں کے درمیان جو فاصلہ ہوگا 500 سال چلنے کی جو مسافت ہوتی ہے، جو دوری ہوتی ہے، اتنی دوری ہوگی۔ اس طرح سے 5 خندقوں کا فاصلہ اور جہنم سے اتنا دور یہ شخص کر دیا جائے گا جو کسی پیاسے کو کھانا کھلائے اور بھوکے کو کھانا کھلائے اور پیاسے کو پانی پلائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، من سقى اخاه قدحا من ماء وعطشان كعتق 30 رقبة، جو کوئی کسی پیاسے کو ایک پیالہ پانی پلا دے۔ ہم نے کہا کہ بہت بڑا انتظام نہیں کر سکتے آپ، سبیل نہیں لگوا سکتے، کوٹھی نہیں لگوا سکتے، فریج نہیں لگا سکتے، نل نہیں لگوا سکتے، تنگی ہے، تو ایک پیالہ پانی اگر پلا دیا کسی پیاسے کو تو ایک پیالہ پانی کا ثواب ایسے ہے گویا کہ 30 غلاموں کو اس نے آزاد کیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ غلام تو پہلے دور میں کوئی ان کے لیے اخلاقی ذمہ داری لوگوں کو نہیں ہوتی تھی، ابھی لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں، قانون کے دائرے میں ان کے ساتھ کارروائیاں ہونی چاہیے، لیکن زیادتی بھی ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ اگر ایک قیدی کو مظلوم کو آزاد کرانے کتنی خوشی ہوتی ہے، سماج کے معاشرے میں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں 30 غلام کو آزاد کرنے کا جو ثواب ہوتا ہے، اگر ایک پیالہ پانی کسی کو پلا دو تو 30 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ دوسری روایت میں من سقى رجلا فی سبیل اللہ، جو کوئی اللہ کے راستے میں کوئی شخص موجود ہے اس کو پانی پلا دے۔ فی سبیل اللہ کا مطلب اللہ کے راستے میں، ایک مطلب ہے اس کا، ایک پریبھاشا اور ایک ڈیفینیشن ہے جو سرحدوں کی حفاظت کے لیے، دین و ملت کی حفاظت کے لیے مسلح طور پر محاذ پر جمع ہوتے ہیں اور اعداء اسلام کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعداء اسلام سے مقابلہ کے لے جاتے ہیں، وہ جانے اور آنے والے فی سبیل اللہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی طبقہ فی سبیل اللہ کی تعریف میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ اب جیسے کہا گیا چاند، یہ بچہ تو چاند کی طرح ہے، تو حقیقت میں کہ چاند نہیں ہے، چاند کی جو سفیدی ہے، شائننگ ہے، چمک ہے، وہ حسن ہلکا سا اس کے اندر آ گیا، حقیقت میں چاند نہیں ہے۔ یہ بچہ تو بس شیر ہے، شیر کا مطلب درندہ نہیں ہے بلکہ شیر کی شجاعت اس کے اندر آ گئی ہے۔ اسی طرح سے بہت سے دینی تحریکوں اور تنظیموں کو، دینی کام کرنے والوں کو فی سبیل اللہ کہہ دیا جاتا ہے۔ مدارس میں محنت کرنے والے، ملت کے لیے کام کرنے والے، دعوت و تبلیغ میں چلنے والے، ان سب کو فی سبیل اللہ کہہ دیا جاتا ہے۔ حقیقت میں فی سبیل اللہ وہ ہے جو میں نے پہلے بتلایا۔ اس کے بعد ان سب میں دین کے لیے، ملت کے لیے قربانیاں شامل ہوتی ہیں، تو ثانوی درجے میں ان کو بھی فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔
تو جو لوگ دین کے لیے کام کرتے ہیں، ملت کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، آپ نے ان کو پانی پلا دیا تو کیا ورد حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامت و70 فی شفاعتہ، تو یہ جس نے دین کے لیے کام کرنے والے کو پانی پلا دیا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پہ حاضر کیا جائے گا، اور یہ خود اکیلے نہیں آئے گا، اپنے پیچھے 70 لوگوں کو لے کر کے آئے گا جو حوض کوثر سے محروم ہو سکتے تھے، دور رکھے جا سکتے تھے، گنہگار تھے، نافرمان اور عاصی تھے، ان عاصی کی شفاعت کرے گا اور ان کو لے کر کے حوض کوثر پر حاضر ہوگا جو دین کے لیے کام کرنے والوں کو پانی پلا دے گا۔ کتنی فضیلت ہے۔ اور ہم اپنے آپس میں ایک دوسرے کو گھر میں پانی پلائیں، بے باپ بولتا ہے بیٹا پانی لاؤ، بیٹے کی ڈیوٹی پانی پلانا، ادب اور تہذیب طریقہ یہی ہونا چاہیے سکھانے کے لیے، لیکن ہر وقت یہ حکم نہیں ہے۔ باپ کی بھی ذمہ داری دی گئی اور باپ بھی ثواب کما لے، اپنے بیٹے کے ذریعے سے حکم فرمایا گیا۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سقى ولده شربة ماء في صغره سقاه الله 70 شربة من ماء الكوثر يوم القيامة، جو کوئی اپنے بچے کو اس کے چھوٹے پن میں اس کو پانی پلا دے تو اللہ تعالی 70 مرتبہ حوض کوثر سے قیامت میں اس کو پانی پلائیں گے۔ اس لیے ہر وقت بچوں کو حکم نہ کریں، کبھی بچے کو خود باپ ہیں اٹھ کر کے پانی پلا دیں اور یہ فضیلت ثواب حاصل کر لیں۔ حوض کوثر کا پانی پینا معمولی بات نہیں ہے۔ آپ سے فرمایا کہ جس نے ایک گھونٹ حوض کوثر کا پانی پی لیا، جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ مطلب ہے جس نے حوض کوثر کا پانی پی لیا وہ حتمی اور نشچت روپ سے جنت میں جائے گا، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ آپ کو یہ فضیلت حاصل کرنی تو آپ باپ ہو کر کے، بڑے ہو کر کے چھوٹے کو اور بچے کو پانی پلائیے، یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ حضرت ارباد بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول میں نے سنا کہ ان رجلا اذا سقى امرأته الماء اجر، اگر عورت کو کوئی اپنی بیوی کو پانی پلائے تو اس پر ثواب ملے گا۔ وہ گھر میں آئے، اپنی بیوی کو پانی دیا، بیوی نے پانی پی لیا، پھر ان کو حیرت ہوئی کہ شوہر نامدار کو پانی پلاتے ہیں، تو یہ حدیث تلاوت کی۔ یہ بھی ہم کر لیا کریں، دنیا بھر کے کام، پکنک کیا کیا دنیا بھر ڈسکو سب کرتے ہیں، خرافات، لیکن آپس میں محبت پیدا کرنے والی جو چیز ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ثواب ملتا ہے اگر بیوی کو پانی پلائیں۔ اور بھی روایتیں چھوڑ رہی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اہم بات، حضرت سراقہ بن جحشم ہیں، انہوں نے کسی کے بارے میں پوچھا، ہو سکتا خود اپنے لیے، کہ اپنے حوض میں کوئی زیادہ پانی اکٹھا کر لے تاکہ یہ جو اونٹ گھومتے رہتے ہیں، یہ جانور گھومتے رہتے ہیں اور لوگ چرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یہ آ کر کے پانی پی لیا کریں تو کیا اس پر ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا لَكَ فِي كُلِّ كَبِدٍ حُرًا سَقَيْتَهَا أَجْرٌ، ہر سوکھے جگر والے کو پانی پلانے پر تم کو ثواب ملے گا۔ اونٹ کو، جانور کو پانی پلاؤ گے، پانی پینے کا انتظام کرو گے، تم کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح دوسری روایت میں بھی ہے کہ وَلَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرٌ، صحابی نے پوچھا کیا جانوروں کو پانی پلانے میں ثواب ملے گا؟ کہا فِي كُلِّ كَبَدٍ رُطْبَةٍ أَجْرٌ، ہر تر جگر والے کو پانی پلانے میں ثواب ملے گا۔ پھر وہ کتے والی مثال رہ گئی، سب پانی پلایا تھا، جنت کا فیصلہ ہو گیا تھا، بہت گنہگار اور مجرم تھی۔ اور بھی دوسری چیزیں رہ گئی۔ بتانا یہ ہے کہ یہ بہت اہم کام ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن ایک طرف سے کہیں کہیں نظر آتا ہے، ایک طرف سے مسلمانوں میں یہ کام نہیں دکھائی پڑتا ہے۔ پرندے پیاسے ہوں گے، جانور گھومتے رہتے ہیں، پیاسے ہوں گے، خشکی کا موسم ہے۔ دوسری قومیں، یہ ہمارا کام تھا، دوسری قومیں پانی پلاتی ہی بس اسٹینڈ پر، ریلوے اسٹیشن پر، اسپتالوں میں نظر آتی ہیں، ہمارا طبقہ نہیں نظر آتا۔ ہم نے بتایا تھا مکہ میں، مدینہ میں، تمام مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کیا، 4 میں ایک کام سوشل ورک تھا، لوگوں کو آرام پہنچانا، اللہ کی مخلوق کو آرام پہنچانا، گدھے کے لیے کھلانے کے لیے تاکید کی، اونٹ کو کھلانے کے لیے مالک کو تاکید کی۔
ہم اور آپ مسلمان ہونے کے حیثیت سے عہد کریں کہ بس اسٹینڈ پر مسافروں کو پانی پلائیں گے، ریلوے اسٹیشن میں مسافروں کو پانی پلائیں گے، اور اسپتالوں میں پانی پلائیں گے، ایسے مقامات پہ پانی پلائیں گے جہاں دکھائی پڑے، اور گھروں میں سکوڑے رکھیں تاکہ پرندے پانی پی سکیں۔ یہ ان لوگوں کا یا پیپروں میں آگے کہ پانی پلاؤ، ان کی وجہ سے نہیں، ہمارے نبی کی تعلیم ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ مجرم ہے، گنہگار انسان ہے، مغفرت چاہتا، اللہ کی رضا چاہتا ہے، تو مخلوقات کو پانی پلانے کا انتظام کرے، اس کی مغفرت، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔